وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرۃ یعنی سوئی کی نوک کے برابر بھی. یہاں پر آپ نے کوئی عمل کیا, کچھ کہا, کچھ دیکھا, کچھ سنا. سنا انرجی ہے, کہا انرجی ہے, چھوا انرجی ہے, بولا انرجی ہے, دیکھا انرجی ہے. یہ ساری انرجی وہاں پر ٹھوس شکل میں سامنے آئے گی. انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. اب اگر خیر ہے تب بھی دیکھے گا, شر ہے تب بھی دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں. اگر ہم ہر روز پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں پڑھ ہوگی, تھوڑی دیر. اس لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, یعنی ہر انسان اس دن, جس دن اس کی روح الگ اور جسم الگ ہو, اپنے سامنے ہر اس حرکت اور عمل کو جو بلوغت سے لے کر موت کے وقت تک, دن ہو, رات ہو, صبح ہو, شام ہو, اپنے ہوش و حواس میں, اپنے ارادے کے ساتھ, ہوش و حواس میں, ارادے کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا, خیر ہے تب بھی اس کے سامنے حاضر ہے, اور شر ہے تب بھی اس کے سامنے حاضر ہے. جنت کیا ہے؟ جنت وہی میرا عمل ہے. جنت کیا ہے؟ وہی میرا عمل ہے. جو کچھ میں نے کیا وہی, اگر خیر ہے تو جنت ہے, شر ہے تو جہنم ہے. اب اللہ سے یہ دعا نہ کریں کہ مجھے جہنم نہ بھیج. وہ جہنم اگر میں نے بنایا ہے تو نہ بھیجنے کی بات ہی نہیں ہے. میں نے پہلے اگر تیار کیا ہے تو اس کے بھیجنے نہ بھیجنے کا کیا تعلق ہے؟ میں خود اپنے آپ کو بھیج رہا ہوں. یہ جہنم میرے اندر ہے, اسی طرح جس طرح سے وہ جنت بھی میرے اندر ہے. وہ جنت کیا ہے, وہی جہنم کیا ہے. ہم اپنے اجتماعی بیہیویئر, میاں بیوی کے درمیان, والدین کے درمیان, دوستوں کے درمیان, ہمسایوں کے درمیان, ایک شہر کے لوگوں کے درمیان, ایک گلی کے لوگوں کے درمیان, کچھ ان کی ذمہ داریاں اور کچھ ان کے فرائض ہیں, اور ان فرائض کا تعلق آپ کے عقیدے اور آپ کی سوچ کے ساتھ ہے جو اللہ نے آپ کو قرآن اور حدیث کی صورت میں عطا کیا ہے. کہ آپ کے حقوق یہ ہیں اور آپ کے اس سامنے والے فریق کے حقوق یہ ہیں. ان حقوق کو پائمال نہ ہونے دو. اگر پائمال نہ ہونے دو تو تم جنت خود تعمیر کر رہے ہو. اگر پائمال نہ ہونے دو تو وہ جنت خود تعمیر کر رہے ہو. اس لیے حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے خود عمل کر کے جاؤ, وارثوں کے سپرد کر کے نہیں. ابھی آج مرحوم جعفر صاحب کے بیٹوں نے آج یہ مجلس سجائی, امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کے لیے, قرآن خوانی کے لیے, بہت اچھا کام ہے اور یقینی طور پر مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے, کہاں وارث کا عمل اور کہاں مرحوم کا اپنا عمل, آسمان زمین کا فرق. آسمان زمین کا فرق کتنا ہے؟ اتنا ہی جتنا 1 اور 1 لاکھ میں فرق. جو عمل خود انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے, وہ چاہے 1 روٹی کسی بھوکے کو دینے کا عمل ہو, اس کا جو اثر ہے وہ ہو رہا ہے. اور میرا وارث میری موت کے بعد 1 لاکھ روٹیاں دے تو اس 1 لاکھ روٹی کا اثر اتنا ہی ہوگا جتنا اس 1 روٹی کا اثر ہے جو میں نے خود کیا ہے. یہ زندہ اور مردہ کے عمل میں یہ فرق ہے. اگرچہ زندوں کو اپنے مردوں کے لیے ہمیشہ خیر کا عمل کرتے رہنا چاہیے, زبانی بھی, کلامی بھی, عملاً بھی, خیر کی صورت میں بھی, اور دوسروں کی بھوک مٹانے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی صورت میں بھی. لیکن جو کام انسان خود کر سکتا ہے اور وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو, اس کا مقابلہ وارثوں کا عمل کبھی بھی نہیں کرتا. اس لیے کہا کہ جو کچھ تم خود کر سکتے ہو وہ کرو, جو خود کر سکتے ہو وہ کرو. ابھی جو ہم کر سکتے ہیں, بات
لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہوا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہت سارے خیرات کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا، تو پھر تو اس کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ نے جس کو دیا اس نے زیادہ دیا، جس کو نہیں دیا اس نے کم کیا. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کا معیار مقدار پر کبھی بھی منحصر نہیں ہے، کبھی بھی. وہاں پر معیار آپ کے اندر کا احساس ہے، آپ کے اندر کی بات ہے. اگر میں نے مخلصاً للہ صرف ایک روٹی دی تو دوسرے کے بیل کی نسبت میری یہ ایک روٹی تب زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جب میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا. اب اس نے تو 2 لاکھ کا بیل دیا، میں نے 25 روپے کی روٹی دیا ہے، لیکن چونکہ دونوں کے اندر کی کیفیات میں فرق ہے، اس لیے جس کی کیفیت جتنی الہی ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اتنا وہ سربلند اور اتنا ہی اس کا ذخیرہ بڑا ہوگا. اس کی مثالیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، قرآن میں بھری پڑی ہیں، اہل بیت کی زندگی میں بھری پڑی ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیے اصول کے طور پر جو کچھ اس وقت ہمارے پاس قائم ہے یہی ہماری ضرورت ہے، یہی انویسٹمنٹ کا وقت ہے. وقت گزر جائے تو آپ جتنا بھی روئے آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. وقت گزر گیا، وقت یہی ہے جو آپ کے پاس ہے آج، اور ہر وہ دن جو آپ کو ایک مزید مہلت کے طور پر مل رہا ہے، مجھے نہیں ہو رہا، ہم سب کو چاہیے وہ دن آپ کا ہے، اس میں جو آپ سے ہو سکے وہ انویسٹمنٹ ضرور ہے. چاہے ایک خیر کا کلام کے قریب ہو، چاہے کسی بچے کا دل بہلا کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی مومن کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اپنے والدین خصوصاً ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر ہی کیوں نہ ہو. آپ اس کو چھوٹا سمجھیں گے، چھوٹا نہیں ہے. رسول پاک سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اجر کیا ہے؟ فرمایا ماں وہ ہستی ہے جس کے چہرے کی طرف جب بیٹا یا بیٹی بچہ اولاد محبت کے ساتھ ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف ایک نگاہ ڈالی ہے، صرف ایک نگاہ. اللہ کے ہاں دینے کا عزم ہے، روکنے کا نہیں. صرف وہ ڈھونڈتا ہے کون ہے جو لینے کے لیے تیار، وہ منتظر ہے. کس کا انسان ہمارا کوئی آئے تو صحیح میں دور اور رستہ نہیں بتا دیا. یہ جو ماں کے چہرے کی طرف ہے، باپ کے چہرے، باپ کا مطلب 3 درجے ماں سے نیچے ہے اور ماں 3 درجے اوپر، تو وہ جو ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کا اتنا اجر کہ آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں حجاز کی سرزمین میں، حج کریں، گرمیوں کے پسینے بہائیں، ایڑیاں رگڑیں، اپنا 20 کلو 30 کلو وزن کم کریں، 40 دن مشقتیں کریں، اور اس کے بعد بھی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ حج قبول ہے یا نہیں ہے. اس سارے عمل کا جو ثواب ہے اس کے مقابلے میں ماں کے چہرے کی طرف ایک نگاہ ڈالنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے. ایسے رکھتے نہیں، ایسے نہیں کریں. صرف ایک نیت چاہیے تھے، صرف ایک نیت. اس ایک نیت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب آپ قرآن میں بول رہے ہیں، آپ فضائل کے باب میں، ہم عموماً اہل بیت کے فضائل کے باب میں بہت کچھ قرآن کریم کے شواہد کے طور پر خطبہ سے علماء سے سنتے ہیں. آپ نے یہ آیات سنی ہے امیر المومنین اور علی کے گھر والوں کی فضیلت کے حوالے سے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَأَسِیرًا وَیتیمًا یا اسیرًا ویتیمًا مسکینا، جو بھی ہے. جب آپ ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کے محل صدور اور شان نزول کے حوالے سے دیکھ
میں پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک دو جگہ میں نے یہ بات کہی ہے، آپ سے بھی منعقد کر دیتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری انتسابی کتابوں میں غالباً اردو میں یا دینیات میں ایک سبق ہوتا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ نبی کریم تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، فلاں صحابی آئے، فلاں صحابی آئے، 3-4 صحابیوں کا نام لیا. یہ آئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. آپ نے قبول کیا. دوسرے صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنی 3/4 دولت لے کے آیا ہوں. آپ نے قبول فرمایا. پھر ایک صحابی آیا، اس نے اپنی ساری دولت لا کے پیش کر دی. پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کا چھوڑ ہے. آپ نے پتہ نہیں اب آج کے حساب میں ہے یعنی